अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज के प्रोग्राम के साथ मैं जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। सादिया अफजाल छुट्टियों पर हैं और उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन आपको बता दें तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि माजी में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए इकदाम किस हद तक मुज़ाकराती अमल की राह में रुकावट बन सकते हैं। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, हमारी फैसला साजी में कहाँ कोताहियाँ हुई हैं। तो नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत बंद गली में दाखिल हो चुकी है। सियासी जमातों में एतमाद का फुकदान पाया जाता है। मुज़ाकराती अमल एक कठिन मरहला दिखाई दे रहा है जिसकी राह में ज़ाती अना और अदना मफादात सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। सियासत पाकिस्तान की मफादात से बुलंद होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आज रियासत पाकिस्तान माजी करीब के गलत फैसलों के बोझ तले दबी हुई है। रियासत पाकिस्तान के मुखालफिन हमें कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। गलत फैसलों की बदौलत हम पर दुश्मन हावी होता हुआ दिखाई देता है और हम आज तक अपने आपसी मसाइल हल करने में नाकाम हैं। गुज़श्ता 15 साल की सियासत को देखा जाए तो मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी मसाइल के हल को आखिरी तरजीह या कमज़ोरी गर्दाना जाता रहा है। हमेशा सियासी पावर शो, इस्लामाबाद पर चढ़ाई और धरनों को सियासी मकासद हासिल करने के लिए सबसे पहली तरजीह समझा जाता रहा है। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मुज़ाकराती अमल का आगाज़ उस वक्त हो रहा है जब अपोजिशन इत्तेहाद अपने कमज़ोर तरीन वक्त से गुजर रहा है और इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मौजूदा मुज़ाकराती अमल किस हद तक कामयाब होता है और माजी में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इक़दाम किस हद तक मुज़ाकराती अमल की राह में रुकावट बन सकते हैं, इसी सवाल के साथ हम प्रोग्राम के पहले हिस्से का आगाज़ करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली बुखारी साहब और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नून लीग के MNA खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अली बुखारी साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। अली बुखारी साहब, पहला सवाल मैं यही उठाऊंगी कि ये एतमाद का फुकदान है क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात करना चाहती है। नून लीग की बात करें तो ख्वाजा आसिफ साहब ने आज बड़ी अहम गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम तो पहले दिन से ही मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। तो फिर दोनों के दरमियान एतमाद का फुकदान क्यों है? जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है वो ये दावा करती है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है वो जब हमारे सामने बैठी होती है वो कुछ और होती है, अगले दिन जाके जब अपने बानी से मुलाकात करती है और मुलाकात के बाद जब वापस आती है तो वो अपने मौक़िफ़ से बिल्कुल फिर जाती है। तो ऐसा क्यों है? जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लेकिन जनाब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। ख्वाजा साहब के बयानात आप पिछले 8-10 महीने के उठा के देख लें तो उनके कोई कंसिस्टेंसी उनके बयानात में नज़र नहीं आती, ना ही उनकी मैच्योरिटी नज़र आती है, क्योंकि इतने सीजनड पॉलिटिशियन हैं, इतने पुराने 30-40 साल से सियासत कर रहे हैं। शायद उम्र का तकाज़ा है, मैं तो यही कह सकता हूँ। अलबत्ता उनकी जो गुफ्तगू आप पीछे उठा के देख लें 10 महीनों की, इससे पीछे को छोड़ देता हूँ मैं, अदरवाइज़ उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने कहा और बहुत सी जगहों पे बहुत से रूल्स रेगुलेशंस और अखलाकियात को पामाल किया उन्होंने। इनसाइड द हाउस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी की अगर बात कर दूँ उनकी ये पिछले 8-10 महीनों की आफ्टर द इलेक्शन 8 फरवरी के बाद, तो कंसिस्टेंसी तो उनकी है ही नहीं। इवन फ्लोर ऑफ द हाउस जब भी वो बात करते हैं तो उनकी बात की एक दफ़ा कुछ कहते हैं, दूसरी दफ़ा अपनी ही बात की नफ़ी कर देते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि PTI का कोई भी कमेटी का डिसीजन इमरान खान से पूछे बगैर हो भी नहीं सकता, होना चाहिए भी नहीं, और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान साहब हैं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट उन्होंने की और उन्हीं वही जो डिसाइड करेंगे, दैट विल बी द अटमोस्ट चीज आफ्टर द डिस्कशन विद द कमेटी, नंबर 1। क्योंकि पॉलिटिकल कमेटी हमारी खान साहब ने बनाई जो इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई समझदार पुराने पॉलिटिशियंस पर, पार्लियामेंटेरियंस पर मुहित है। सो उनके साथ पूरा मशवरा करके उनसे बात हो के उसके बाद ही फाइनलाइज चीज़ें की जाएंगी। उसका रीज़न भी बता देता हूँ कि इमरान खान साहब खुद पिछले मोर देन 500 डेज से जेल के अंदर मौजूद है। सो जब वो जेल में है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ही डिसाइड करेगी, डिस्कस करेगी और दैन खान साहब से वो जाके उस पर फाइनल चीज़ डिस्कस होगी। ऑन द अदर साइड, वैसे मैं एक लाइटर मोड में बात कर दूं, क्या ये जो बैठे हुए हैं कमेटी में हुकूमत साइड से, जिसको स्पीकर भी है और भी उन्होंने 7 बंदों की कमेटी बनाई हुई है, क्या ये इस पोजीशन में है कि ये
शहबाज शरीफ या इवन नवाज शरीफ या मरियम से पूछे बगैर को डिसाइड कर देंगे? ये तो एक अमकाना सी बात है, ये कर ही नहीं सकते। और जो इन्होंने अगली बात कही कि डे फर्स्ट से देखें, कहते हैं द एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। ओके, अब बात यह है कि वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म ही कहूँगा ना, 17 सीट से जीत के आया वो, तो उसको मैं क्या कहूँगा? तो वो अगर ये कहे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं और दूसरी साइड पे बुशरा बेगम को गिरफ्तार कर लिया जाए, एक साइड से कहा जाए हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, दूसरी साइड से खान साहब पे जैसे पर्चे बना दिए जाए, तो सर ये तीसरी तो साइड पे किया जाए, भी तो कहती उनकी है ना, तरफ आप से कभी भी मुज़ाकरात इससे की बात पहले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की हुई है। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक पोस्टपोन की थी, हमने उसको कभी भी विद फुल फ्लो शुरू नहीं किया, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखिएगा। हमने आज तक भी जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया, डी चौक किसी की जाती मलकियत नहीं है, हर पार्टी, हर लोग, आप जर्नलिस्ट, स्कूल टीचर, सारे वहां पर एहतजाज करते हैं। लेकिन हमें तो प्रेस क्लब के सामने भी एहतजाज करने में पर्चे दिए गए, आपके सामने बैठा हूँ 17 इस पर हुकूमती मौक़िफ़ ले लेते हैं सर। मैं इस पे एक पहले अर्ज कर दूं, जो आपने सिविल डिसोबीडियंस की बात की ना आपने, तो सिविल डिसोबीडियंस कॉन्स्टिट्यूशनली हर मुल्क में होती है। अमेरिका के अंदर 60s के अंदर जब सियाह फाम बाशिंदों के बस में बैठने के ऊपर इशू हुआ, उनकी सीट्स ज़्यादा हुई थी, तो वो एक लूथर मार्थर की बड़ी फेमस सिविल डिसोबीडियंस थी जो कामयाब हुई 60s में। बिफोर पार्टीशन गांधी ने सॉल्ट, नमक के ऊपर जो की थी, सॉल्ट सिविल डिसोबीडियंस शुरू की गई थी, बड़ी करामद हुई थी, 80 बंदों से स्टार्ट हुई थी और विद इन फ्यू किलोमीटर्स लाखों में कन्वर्ट हो गई थी। तो इनको तो शायद पता नहीं है, या ये इनको मैं यही कहूँगा कि ये पॉलिटिकल स्टूडेंट नहीं है, जिस वजह से इनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। चलिए सर, नून लीग का मौक़िफ़ इस पर ले लेते हैं। खेलदास, आपकी तरफ में आऊँगी। सर ये कहिएगा कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट तरतीब दिया जा सकता है, इसका हम क्या मतलब समझें कि कौन सा सेटअप बनने जा रहा है, इत्तिहाद बनने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। पहले तो अली बुखारी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के लिए जो बात की है, मैं ये आपको बताऊं, ख्वाजा आसिफ साहब सीनियर मिनिस्टर भी है और असेंबली में पार्लियामानी लीडर भी है हमारे, और वो जब भी गुफ्तगू असेंबली में करती है वो समझो हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, और ख्वाजा आसिफ साहब का एक मौसर और मुतरक आवाज़ है, तो उसकी जो बात वो करता है वो उनकी बड़ी उनका वेट भी है, और वो हमेशा जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, पाकिस्तान में सियासी इक़्तिदार के लिए खरी और सच्ची बातें करते हैं। हाँ, जो बात मेरे भाई कह रहे हैं, ये ज़रूर मुस्लिम लीग नून एक नई शक्ल में आई है। अगर आप जिस ज़बान से हमें पुकारेंगे उस ज़बान में हम आपको जवाब देंगे, आप ही की ज़बान में। ख्वाजा आसिफ साहब ये लास्ट जो सेशन था उसमें कह भी चुके हैं। जो बात आप कह रही हैं मुज़ाकरात की, देखें जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, तब भी इन्होंने कायदे ऐवान बानी PTI को कहा कि आप आएँ, चार्टर ऑफ इकानमी करें, मुल्क के जो मसाइल हैं हम मिल के करते हैं। उन्होंने उसको शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त जेल में डाल दिया, वो अपोजिशन लीडर थे। उनके साथ पूरी जो हमारे सीनियर लीडरशिप जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, सब जो फर्स्ट सेकंड रो में बैठे हुए सबको अंदर कर दिया जी। तो ये उनका रवैया था। जब 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, उन्होंने तमाम जमातों को बशमूल PTI उनको कहा कि आए कि जो मुल्क के मसाइल हैं, अवाम के जो इश्यूज हैं, हम सब मिलकर इस मुल्क को इस बहरान से निकालें। पौने 4 साल में जो आप तबाही करके गए, जो नवाज शरीफ साहब से आपने इंतकाम किया, जो आप सहूलतकारी रिटायर की और जजों की 5-6 जो थे सारे किरदारों के साथ किया, आप आए, उन्होंने एक तरफ रख के उन्होंने एक दावत दी तमाम जमातों को कि आप मिल बैठ कर हम आगे बढ़े। तब भी उन्होंने नहीं। जब हमारा इलेक्शन हो गया, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा आप हुकूमत बना लें, अगर आप समझते हैं कि आपके पास ज़्यादा सीटें आप कर लें, उन्होंने नहीं बनाई। ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है एक कमज़ोर मुल्क हो जाए। कभी ये कहते हैं इनकी ख्वाहिश होती है श्रीलंका हो जाए, कभी कहते हैं डिफॉल्ट हो जाए। ये तो सारी बाजी की बात है ना, अगर हम मौजूदा सूरत हाल पर बात करें तो चीजों को कैसे सेटल किया जा सकता है? क्या रहा हूँ, अभी बानी PTI ने पहली दफ़ा ये एतराफ़ भी किया है और ये तस्लीम किया है कि हुकूमत जो है कामयाब हुई है, उन्होंने मईशत को बचाया है डिफ़ॉल्ट होने से। अब जो बात हमने बड़े खुले दिल से हुकूमत ने इनकी बानी PTI के फैसले से बनी हुई कमेटी को
سردار ایاز صادق جو اسپیکر ہے انہوں نے وزیر اعظم کو درخواست کی کہ پی ٹی آئی بات چیت کرنا چاہتی ہے، تو وزیر اعظم صاحب نے یا جو یہ میرے بھائی کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب فیصلے کرتے، بالکل ہماری پارٹی کے ہمارے حکومت سازی میں صرف فیصلے نواز شریف صاحب کے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے ان کو مینڈیٹ دے دیا وزیر اعظم صاحب نے، آپ دیکھیں نا ہماری سینئر لیڈرشپ اس کمیٹی میں ہے، اسحاق ڈار صاحب ہو، جو بھی ممبران ہمارے ہیں یا جو اتحادی ہیں، تو یہ سنجیدگی حکومت کی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے کھلے دل سے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم نے پہلی میٹنگ کی، اس میٹنگ میں بھی ان کے جو کئی دو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ کے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو بنا دیں جوڈیشل کمیشن، وہ تحقیقات کرے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ ابھی 2 جنوری کو جو میٹنگ ہوگی، یہ چارٹر جو ڈیمانڈ ہے ان کی وہ لے کے آئیں گے، یہ این آر او مانگتے ہیں، یہ کیا مانگتے ہیں، جو بھی لے کے آئیں گے، ہم جب مذاکرات میں بیٹھے ہوئے کھلے دل سے تو ہم ان کی بات سنیں گے، ان کے تحفظات سنیں گے۔ جو بات 9 مئی کی ہے، دیکھیں 9 مئی کے فیصلے دیکھیں، سپریم کورٹ کو جو 10 دسمبر کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو آرمی ایکٹ کے تحت ان کو جو سویلین کو سزائیں ہونی ہیں وہ آ چکے ہیں فیصلے، اور ان میں بھی ان کو دیکھو نا حق مل رہا ہے قانونی، وہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی اپیل کر سکتے ہیں، وہ اس پر ہم پھر پاکستان تحریک انصاف کا موقف لے لیتے ہیں کہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں 9 مئی کے مجرمان کو، اس پر پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ آیا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ وہ ان فیصلوں کو چیلنج کریں گے، اور انہوں نے سپریم کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ جلد از جلد جو زیر سماعت کیس ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اس پر فیصلہ سنا دے۔ علی بخاری صاحب، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا ہے کہ جو بھی 9 مئی میں ملوث ہیں انہیں ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس تمام تر صورتحال میں مذاکرات کیسے کامیاب ہوں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ جی جناب، 2 چیزیں ہیں نا اس کے اندر۔ میں پہلے اپنے بھائی خیل داس صاحب کو تھوڑا سا اصلاح کر دوں، یا ان کو شاید بھول گئے ہیں وہ، کہ ان کے جو فیصلے نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ کل میں خرم دستگیر کو 2-3 دن پہلے سن رہا تھا، اور کل ایک پروگرام میں حنیف عباسی صاحب بھی بتا رہے تھے کہ پچھلے 1 سال سے تو ان کو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کے لیڈرز کے ساتھ۔ تو آئی ڈونٹ نو گھر میں بیٹھ کے بیٹی باپ بھائی کیسے فیصلے کرتے ہوں گے، بٹ اینی ان کا اپنا ایشو ہے وہ۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انہوں نے کہی جی کہ خان صاحب نے گورنمنٹ کو اپریشیٹ کیا، قطعاً ایسا نہیں ہوا۔ وہ شیخ وقاص صاحب نے اس کی پراپر طریقے سے بتا بھی دی ہے کہ کیا کہا گیا اور کیسے اس کو مونوپولیٹ کیا گیا، اس کے اوپر بھی بڑی کلیئر آ چکی ہے ہمارے اسپوکس پرسن جو ہیں ان کی۔ نمبر 3 جو ابھی آپ کا سوال تھا جو 9 مئی کے حوالے سے تھا، جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو کانسٹیٹیوشنل ہے کہ کسی سیولین کا فوجی عدالت میں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ تھی جس کے اوپر انہوں نے فائنل پنشمنٹ سے روکا ہوا تھا۔ نمبر 2 چیز بڑی سمپل ہے کہ جو سیولین ٹرائلز ہیں، ہمارا موقف ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ سیولینز کے ٹرائل جو ہیں وہ کسی بھی آدمی 2 جنوری کو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو آپ یہ مطالبہ رکھیں گے؟ دیکھیں یہ مطالبہ کیا، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ کیسے انڈرسٹوڈ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 18th امینڈمنٹ آئی تو 18th امینڈمنٹ کے اندر ایک آرٹیکل 10A امینڈ کیا گیا، 10 کے اندر امینڈ کر کے 10A، دیٹ از فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ آپ کا جو بھی ٹرائل ہوگا۔ اور دوسری بات بتاؤں میں، ابھی آپ نے کہا کہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، انجام تک پہنچائیں گے، حتمی انجام تک۔ یار بات یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ظلم زبردستی جبر نہیں کرتی ہوتی۔ جو لوگ گناہگار ہیں ان کو سزا ہوگی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو یا ملٹری کورٹ میں ہو، اس کو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے کیسز چل رہے ہیں یہ اسپیشل کورٹ میں چل رہے ہیں۔ جو باہر لوگ تھے جس میں GHQ حملہ کیس پی این پنڈی والا جو 9 مئی کے والے سے ہے، اس کے لیے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ اسپیشل کورٹس کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ اگر کھیلداس صاحب کی سمجھ میں آ رہا ہو تو یہ سمجھا دیں۔ میں نے تو آپ کو بڑا سمپل الفاظ میں یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ بالکل، آپ کی طرف سر میں ایک اہم سوال لے کر آؤں گی۔ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں صرف 2 فریق ہیں یا پھر کوئی اور بھی فریق ہے جو چاہتا ہے مذاکرات ہو؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف میں اشارہ کر رہی ہوں، کیا ان کو بھی اعتماد میں لے کر مذاکرات شروع کیے گئے ہیں؟ دیکھیں پہلے علی بخاری صاحب کو میں یہ بتا دوں، خود ان کے لیڈر جو ہیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو گفتگو کرتے تھے اپنی حکومت میں، اور مراد سعید ہمیں بتاتے کہ دنیا میں کس کس ملک میں فوجی عدالتوں کا نظام ہے، یہ ہمارا نظام پہلے ہی رائج ہے، اور یہ فوجی عدالتوں کا آئین اور قانون نے اختیار دیا ہوا ہے۔ میں ان کو بتا دوں،
نہیں میں کہتا ہوں یہ آئین اور قانون کے تحت ہو رہا ہے نا. انصاف جو بھی ہے انصاف تو آئین کے تحت مل رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں جو تحریک انصاف رونا رو رہی ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کے دور میں 180 سویلین کا ٹرائل ہوا, 2018 میں 25 سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا, 2019 میں 61 سویلین کا ہوا, 2020 میں 46 کا ہوا, 2021 میں 36 کا ہوا, اور 2022 میں 12 لوگوں کا ٹرائل ہوا. تو جب ان کے اقتدار میں تب ان کو یاد نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے جو عدالتی نظام میں چیف جسٹس آف پاکستان ایک ماسٹر مائنڈ کو, ایک اس سارے کھیل میں شامل ماسٹر مائنڈ کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہتا تو یہ نوبت نہیں آتی. ہمارا سویلین نظام ہے. مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک اپنے فوجی تنصیبات پہ جو حملے کرے ان کو چھوڑ دے گا؟ امریکہ میں کیا سزائیں نہیں ہوئی ہے؟ برطانیہ میں نہیں ہوئی ہے؟ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. یہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سویلین ٹرائل نہیں؟ بھائی اگرچہ کوئی دنیا کا ملک یہ اجازت دے دے, کوئی برطانیہ میں MI6 پہ حملے کی اجازت دے دے, تو یہاں پہ بھی یہ سہولت ان کو میسر ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث اس کی اہمیت نہیں ہے. یہ آپ اس پہ جو بھی ہے آپ کو اچھا سر اس بات کا جواب دے دیں کہ کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کا چند دن پہلے یہ بیان سامنے آیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بات ہوگی مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھا جائے گا. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کو اعتماد میں لے کر آپ نے مذاکرات شروع کیے ہیں؟ بس اتنا جواب دے دیجئے. میں دیکھو یہ جو مذاکرات پارلیمنٹ کے اندر ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ سپریم ہے, مگر ایک یہ حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے جو ریاست کے خلاف جماعت کام کرتی ہے, جو سیاست کے بجائے طاقت کی بنیاد یا اسلحے کی بنیاد یا انتشار یا فساد پھیلانے کی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے پرامن حل نکلے اور پاکستان میں اسٹیبلٹی ہو. یہاں بریک کا وقت ہوا ہے سر, قطع کلامی معاف فرمائیے گا. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کل DGISPR صاحب نے ایک اہم بات کی اور کہا کہ وہ کون تھے جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے اور انہیں سیٹل کیا, اور ان مذاکرات کی وجہ سے آج پاکستان کے حالات خراب ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اسی پر ہی بات کرتے ہیں. علی بخاری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ کی حکومت تھی اس دور میں. کہیے گا کہ بلکہ بتائیے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے, انہیں سیٹل کیا اور اس پالیسی کی وجہ سے آج پاکستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. دیکھیں جنت, اب اس کو نا تھوڑا ہم لارجر اسپیکٹ میں دیکھیں گے. پہلے میں 2-3 چیزیں ذرا ایڈریس کر دوں. جو ہمارے بھائی نے کہا کہ کسی ایک صاحب نے کہا تھا خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو, تو وہ بھول گئے ہیں کہ ہمیں تو سب سے زیادہ ڈیمیج ہی انہوں نے کیا جنہوں نے آدھی رات کو عدالت کھولی اور سو موٹو نمبر 1 میں نے اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. اور اس کے بعد جب ان کے لیڈر شہباز شریف بھی آگئے, جب بلاول صاحب بھی آگئے, ہم لوگ بھی موجود تھے وہاں پر, اور نئے الیکشن کی ڈیٹ آ رہی تھی, اور انہوں نے جب ہم گئے رات کو 9 بجے عدالت کھولی تو آگے ECP آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. اگر ان کے کوئی لوگ موجود ہوں گے تو وہ اس کے وٹنس بھی کریں گے, اور بہت سے جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں تو کسی ایک جج کی بات نہیں کرتے ہیں, کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم تو ایز اے انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ لے کے چلے. نمبر 1. نمبر 2 چیزیں جو انہوں نے بڑے آرام سے کہہ دی ہمیں, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بھائی ہمارا تو اسٹیٹ پاکستان میں ہے, ہمارے تو بزرگوں کی قبریں بھی یہیں ہیں, ہم نے بھی یہیں مرنا ہے, یہیں دفن ہونا ہے, ہمارا تو پاکستان کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. کیپٹل ہلز بہت بڑا واقعہ ہے, امریکہ کی 400 سال میں اتنا کبھی نہیں ہوا ایسے. انہوں نے اپنے لوگوں کو, سب کو, جو کنسرن لوگ تھے ان کو پنشمنٹ ہوئی آرڈنری کورٹ سے. اسی طرح فرانس میں 2021 پہ مہنگائی میں جب 1100 تھانے جلا دیے گئے تو سارے فرانس کے لوگوں کو انہوں نے, کسی ایک پارٹی کو انہوں نے یرغمال نہیں بنا لیا تھا اور ان کے نہیں رکھا تھا جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے, جن کے خلاف ایویڈنس تھی, فیئر فری ٹرائل کر کے انہوں نے فارغ کیا. اس طرح چیزیں چلتی ہیں, اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے چیزیں نہیں چلتی. اب جو دوسری بات آپ نے پوچھی ہے وہ تھی ریاست کے حوالے سے. اسٹیٹ دیکھیں آرٹیکل 7, میں تو ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں نا, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں کسی کی بات پہ تو اسٹیٹ کو ڈیفائن نہیں کروں گا نا, میں تو اسٹیٹ اس کو ڈیفائن کروں گا جو مجھے کانسٹیٹیوشن بتاتا ہے. تو آرٹیکل 7 کرتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہوگی, پروونشل گورنمنٹ ہوگی اور نیشنل گورنمنٹ ہوگی جو لوگوں کی ووٹوں سے بنی ہوگی, جو ٹیکس لیوی کر سکتے ہیں, اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. تو وہ تو آپ ہیں نا, وہ تو جنت آپ ہیں, وہ میں ہوں, وہ ہم لوگ ہیں جو الیکشن جیت کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں 50,000 ووٹوں سے. تو آن دا ادر سائڈ, اب جو آپ کا لاسٹ کوشچن تھا جس کو میں ابھی ایڈریس کرتا ہوں, دیکھیں جب ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بارہا کہا, ہر جگہ کہا کہ ہم نے اپنی ساری پالیسیز کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو آن بورڈ رکھا.
اور ہم ایک پیج پہ ہیں کیوں؟ کیونکہ ملک آگے جائے، ملک آگے ترقی کرے. تو ہمارا تو کوئی ڈیسیجن اس ٹائم ایسا تھا ہی نہیں. ان کی جگہ کوئی اور ہو اور وہ پاکستان سے محبت کرتا ہو تو اس کی پرائورٹی کیا ہوگی؟ اس کی پرائورٹی یہی ہوگی کہ ہمارے ارد گرد اگر 4 ملک لگ رہے ہیں، جس میں ایران ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں افغانستان ہے، تو ہماری پرائورٹی یہی ہوگی کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلق اچھے رہیں. لیکن اس پر پھر میں کھیلداس صاحب کا بھی موقف لے لیتی ہوں، کیونکہ وہ ان کی حکومت ہے، موجودہ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے، کیونکہ 2 ٹوک الفاظ میں پاکستان نے تو افغان گورنمنٹ کو کہہ دیا ہے کہ آپ ان خوارجیوں کے خلاف کارروائی کریں، لیکن افغان حکومت اتنی سنجیدہ نظر نہیں آتی. اس پر آپ کی کیا ٹیک ہوگی کھیلداس صاحب؟ دیکھیں بالکل یہ افغانستان کی جو زمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے. جو میرے بھائی نے جواب آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں دے سکے، آپ جو ان کی جب حکومت تھی تو بانی پی ٹی آئی نے ان کو اجازت دی، ان 1000 دہشت گردوں کو جن کو دہشت گردی جن کو جو قابو پا چکی تھی پاکستان کی افواج اور ہماری قربانیاں تھی شہداء کی، اور 102 دہشت گرد صدر مملکت عارف علوی کے سائن سے آزاد ہوئے. بڑے خطرناک ملزمان تھے، ان کو آزاد کیا گیا، ان کو راستہ دیا گیا. اور آج حالت یہ فیصلہ کیا تھا. میں دیکھو، مجھے آپ جو سوال کر رہی ہیں نا، جو بھی میرے سامنے ایک منتخب یا سلیکٹڈ جو اس وقت وزیر اعظم تھا، میں اس کو جانتا ہوں. ایگزیکٹو آرڈر وہ تھا، پرائم منسٹر وہ تھا ملک کا. مجھے یہ نہ بتا کہ پیچھے کون تھا. جس کا جو کام ہے وہ کرے. یہ کام اس کا تھا اور اس کی پالیسی تھی. وہ یہ واضح ہے، یہ بار بار وہ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی ان کو آنے دیا جائے، ان سے بات چیت کی. وہ تو دفتر کھلانے جا رہے تھے. آج حالت یہ ہے کہ ان کے وزیر اور مشیر اور وزیر اعلیٰ بتا دیتے ہیں، 5 بجے کے بعد باہر نہیں نکلتے. اب یہ ان کا مروت صاحب اسمبلی میں کہتا ہے کہ میں تو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ مطلب ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو موجودہ حکومت کی پالیسی کیا ہے سر؟ اس میں کلیئرٹی دے دیجیے ذرا. آج دہشت گرد آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے، اس میں ذرا کلیئرٹی دے دیجیے کہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اب. دیکھیں ہماری جو ہمارے سلامتی اور دفاع، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز، کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی آواز ہمارے دشمن کی اٹھے گی، کوئی دہشت گرد، اس کو جواب بھی دیا جائے گا. اس کو حکومت اور ریاستی ادارے ایک ہی پیج پر ہیں. جہنم واصل کیا جائے گا ان دہشت گردوں کو. کہیں سے بھی آئیں گے، وہ بھارت سے آئیں گے یا افغانستان سے آئیں گے. ہم نے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف ہم نے قربانیاں دی ہیں. 80,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی ہے. ہمارے جوانوں کی شہادتیں آج ہو رہی ہے. پاکستان کی افواج قربانیاں دے رہی ہے اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برابری کے ساتھ ہمارا رہے. ہم کسی ملک سے جو ہے نا اپنا تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم افغانستان سے ہمیں اچھی امید ہے، رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زمین استعمال ہو رہے، آپ سے وہاں سے سہولت کاری ہو اور ہم خاموش ہو جائیں. ہم ان کے خلاف ضرور کارروائی کریں گے. جو پاکستان کے خلاف نظر اٹھتی ہے اس نظر کو ہم کاٹ دیں گے. سیدھی ہماری واضح پالیسی ہے حکومت کی. اور میرے بھائی کو میں یہ بتاؤں، یہ ان کی پالیسی تھی، یہ اعتراف کر لیں. اور میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی کو آج بھی اگر کوئی پوچھے گا، وہ آج بھی جس طرح اس کی بہن نے پرسوں علیمہ خان نے کہا ہے کہ جو وہاں پہ حملے جو کاروائی ہوئی ہے اس پہ بڑا اس کو دکھ ہے. اس کو اس پہ دکھ ہوتا ہے جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ، جو قربانیاں دے رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چند برس پہلے ایک پالیسی بنائی تھی سیٹلمنٹ کی، وہ ایک غلط فیصلہ تھا اور اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ ایسی پالیسی بنائے جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. ہمارے ساتھ علی بخاری صاحب اور کھیلداس کوہستانی صاحب موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آج ریاست پاکستان مشکل وقت سے گزر رہی ہے. ایک طرف پاکستان کی سیاست اور دوسری جانب پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز ہیں. مشرق میں بھارت کے ساتھ تو پاکستان کا بارڈر ہمیشہ سے گرم رہا، مگر اب پاکستان کی مغرب میں افغانستان کے ساتھ سرحد پر بھی سیکیورٹی صورتحال بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ روز ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں کی. پاکستان کی تمام تر کوشش کے باوجود افغان سرزمین سے دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. افغانستان خوارجیوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. دوست ممالک کے ذریعے بھی افغانستان سے بات چیت ہو رہی ہے. ترجمان پاک فوج نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ فتنۃ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کے فیصلے پر بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا گیا؟ 2021 میں کس کی ضد تھی کہ بات چیت کر کے ان کو سیٹل کیا جائے؟
तर्जुमान पाक फौज के उठाए गए सवालों के साथ प्रोग्राम के इस हिस्से का आगाज़ करेंगे और इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आपको पता होगा कि आज भी खवारजियों ने अफगान चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया है। एक अफसोसनाक खबर है, लेकिन पाकिस्तानी जो जवान हैं उन्होंने बड़ी दलेरी से उनका मुकाबला करते हुए उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि जो अफगान हुकूमत है ये खवारजियों को पाकिस्तान के ऊपर इतनी तरजीह दे क्यों रही है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सिर्फ एक चीज़ की डिमांड की थी कि जो आपने दोहा एग्रीमेंट में अमेरिकन कंफर्म किया था कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करने नहीं देंगे। हमने उनको ये कि इसकी पासदारी करें, डोंट लेट देम यूज योर लैंड फॉर इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान। प्रॉब्लम ये कि इनकी अफगान तालिबान की और ख़ारिज जो फितना है इनकी भी एक आइडियोलॉजी एक ही है। नंबर 2, वहाँ पर इस वक्त आप देखें कि इनकी प्रॉपर रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, लेकिन इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वहाँ पर इंडियन काबुल एम्बेसी के अंदर BLA, BLF, मजीद ब्रिगेड, BNA, ख़ारिज, इंसान ग्रुप, सब की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, टारगेट सिलेक्शन होती है। और फिर उसके बाद अफगानिस्तान में ही ट्रेनिंग कैंप बने हुए, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी है कि काबुल के आगे अक्रॉस कंधार में जहाँ पर अल-कायदा सबको ट्रेन कर रही है। दिस मीन्स कि इट्स बिकम एन एपिसेंटर अगेन, ग्लोबल टेररिज्म का डर है। इशू ये कि हम अफगानिस्तान से एक बात करते हैं, हम उनको क्या कुछ देते हैं। देखें, लॉजिस्टिक्स कोड हम उनको देते हैं, चीनी आटा, चूरिया, अफगान ट्रांजिट, जो कुछ भी हम की इनकी सफारत खाली हम करते हैं। अमेरिकन जा रहे थे, हमने इनकी पूरी मदद की। रस्ते को निकालने के लिए हमने इनकी मदद की। कहाँ हमने इनकी मदद की है। और इसके बाद बात यह है कि अभी जब भी यहाँ पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी 1-2 अफगानी उनमें नेशनल होते हैं, वेपन एमुनिशन उनके पास होता है उनका। अफगान नेशनल 27 मारे जा चुके हैं अभी तक। पाकिस्तान ने 12 में डेलीगेशन भेजे हैं। हमने फौजी डेलीगेशन, गवर्नमेंट के डेलीगेशन, फॉरेन ऑफिस के, डिफेंस मिनिस्ट्री के टाइम से जी हमारे पास तो यहाँ पर ख़ारिज है ही नहीं है, यहाँ तो कोई TTP है ही नहीं। जबकि उनके वहाँ मैसेज आते हैं, वो मारे जाते हैं, सब कुछ। तो अल्टीमेटली मजबूरन पाकिस्तान को अभी देखें ना, हमें एक एयर स्ट्राइक करनी पड़ी 3-4 टारगेट से, और पटकिया में और वहाँ पर 60 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं। सेकंड, हमने ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, बहुत एहतियात की कि कोई कोलेटरल डैमेज ना हो, कोई सिविलियन कैजुअल्टी ना हो। बाकी इन्होंने फिर ये कि हम बताएं, आप देखें कल रात को भी उन्होंने अटैक किया, मुंह की खारी भाग पड़े उसमें। तो सर, एक मेजर सवाल एक उठता है सर इस तमाम तर सूरत हाल के बाद कि जब अफगान वॉर चल रही थी और उसके बाद भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया है, तो क्या अफगानिस्तान पर किसी बैरूनी मुल्क का तो दबाव नहीं है जो कि पाकिस्तान का दुश्मन है? देखें, हर सूरत में इंडिया इज 100% इन्वॉल्व, और वो प्रॉक्सी वी ऑल नो कि वो किसकी प्रॉक्सी का काम करें। दे वांट कि बलूचिस्तान में भी अमन ना हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान दहशतगर्दी में घेरा, ताकि हम CPEC अपना जो मंसूबा है देश से गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज न करें, हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें। उसके लिए जाहिर है कि जो टेररिज्म होता है ये अफगानिस्तान से होता है। अफगानिस्तान में जाके बैठ जाते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वापस आते हैं। आई थिंक नौ इसके 2-3 हल हैं। एक हल तो ये कि पाकिस्तान को चाहिए कि अफगान नेशनल के जितने भी दिल्ली का लेना इमिग्रेंट सबको वापस करें जी। हमारे पास 30 लाख के करीब है, 1.4 तो रजिस्टर्ड एंड यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के, सबको वापस करें। इनको समझ आ जाएगी कि व्हाट हमने कितनी मेहमानदारी की, हमने हमतायागरी का कितना हक अदा किया, और आप क्या हमारे साथ करें। नंबर 2, इंडियन इन्फ्लुएंस है, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे। उस हमारी मुसल्लह फौज में के साथ आप देखें दहशतगर्दी की लड़ाई, रोज हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। अभी जो 16 लोग हमारे मारे गए थे, उस शहीद हुए थे, हमने उनका बदला लेके इनके 60 आदमी मारे हैं वहाँ पर जो ये ट्रेनिंग कर रहे थे। अभी भी इनके 15 लोग फौजी मारे गए हैं जो ये भागे हैं, इस चालंगेजी करके वेपन एमुनिशन फायर करके गए हैं। तो अब जहाँ अब इनकी मर्जी है, इनको हम अभी भी सादिक अली हमारे वहाँ थे, उन्होंने उनको जरूर ब्रीफ किया, बाय वी आर कमिंग। हमने उनको टारगेट देंगे, या तो उन जगहों को आप खुद हमारे डिस्ट्रॉय करें या हम करते हैं, कहीं तो आप करें। और फिर सेकेंडली कि आप दिल से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बात ये कि ये थैंकलेस लोग हैं, इनको सिर्फ एक ही हमने अब इस्तेमाल किया।
اچھا سر، اپنے گھر کی بات بھی کر لیتے ہیں. جیسا کہ کل DG/ISPR نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بلکہ انہوں نے بھی سوال کیا کہ پوچھیں جنہوں نے 2021 کو ان سے مذاکرات کیے، انہیں سیٹل کرنے کی یہاں کوشش کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پالیسی 2021 میں بنائی گئی تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے آج صورتحال اتنی بگڑ چکی ہے کہ افغان چیک پوسٹوں کا استعمال ہو رہا ہے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی غلط پالیسی تھی. دیکھیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کو ایکسیپٹ کریں اور ہتھیار پہلے اور کہیں نہیں آئندہ ہمیں معافی دی جائے، ان سے ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ جو فوج کے خلاف، سول فورس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، ہمارے سویلین کو شہید کرتے ہیں، ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. نہ کرنے چاہیے تھے. اس زمان میں جب انہوں نے کیے، ان کو لے کے فاٹا کے بارڈر بیلٹ میں آباد کیا گیا، دیٹ واز دا نے یہ کیا کہ اپنے کو ری آرگنائز کیا، ریکوپ کیا، ویپن ہم نے اکٹھا، کمانڈ سٹرکچر کو ٹھیک کیا، اور پھر پاکستان کی لڑائی کر دی. امریکن ویپن جب ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ ان کے ہاتھ لگ گیا. تو یہ پرابلم ہوئی ہے. دیکھیں ابھی بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ جو بھی گروپ، ان کے کافی گروپ ہیں جو آنا چاہتے ہیں، آئیں آگے بات کریں، ڈال دیں آئین قانون کو. وہ لوگ جو APS کے بچوں کی شہادت میں انوالو ہیں، ان لوگوں یا تو پیرنٹس معاف کریں گے، ہم ان کے لائیں گے، ایکسپیڈائٹ کر دیں گے. لیکن جو عام بالکل ان کو معاف کر دیں گے، کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو ہتھیار اٹھائے گا اس کے خلاف مسلح افواج فل سے لڑائی کرے گی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کچھ ہماری سیاسی کمزوریاں بھی ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کتنا ڈرا بیک ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ بڑھ رہی ہے، بلوچستان کی جو صورتحال ہے، KP کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور افغان حکومت کو اب باور کروانا کتنا ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے، اور انٹرنیشنلی اب پاکستان کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے، کن پلیٹ فارمز پر آواز بلند کرنی چاہیے؟ دیکھیں ایک تو بات ہے کہ اس دہشت گردی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے بہت بارہا کہا ہے کہ عزم استحکام جو ہے وہ یہی ہے، اٹس اے کنٹینیوشن آف جو آپریشن چل رہا ہے، لیکن اس میں بات پوری قوم کو ساتھ کھڑانا چاہیے. اس میں ہمیں لیٹسٹ ویپن ایمونیشن جو بھی ہیں آپ کو وہ دینے چاہیے. انلیگل اسپیکٹرم کی بات جو کرتے ہیں نا وہ بہت ضروری ہے. اسمگلنگ ہو رہی ہے افغانستان سے، نارکوٹک اسمگلنگ ہو رہی ہے، آپ کی اسمگل گاڑیاں یہاں پر نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں آتی ہیں، اس کے بعد ہنڈی سے پیسہ آتا ہے. یہ پیسہ جو آتا ہے یہ اشراف کے علاوہ یہ ان دہشت گردوں کو بھی فنڈنگ ہوتی ہے اس سے. اس لیے اس کی اگر اس کو کنٹرول کر لیں، نہ ہوگا پیسہ جائے گا بینکوں میں اور نہ یہ ہوگا. تو اس لیے میں بات کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ان کا یہ انلیگل پیسہ آنا بند کیا جائے، ان کی جڑ کاٹ تو وہ ختم ہو سکتا ہے. ساتھ ہی قوم یکجہت ہو کے فوج کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ دیکھیں یو فائٹ ایز اے نیشن، فوج اکیلی کبھی لڑائی، اور دشمن کا نیریٹو جو ہے خطرناک ہے. فوج عوام کو ڈیوائڈ کرو. سر افغانستان کی معیشت پر اگر بات کریں تو پاکستان پر انحصار وہ کرتے ہیں، تو اتنی دوریاں کیوں پیدا ہوئیں، کیسے پیدا ہوئیں، وہ کیا عوامل تھے سر؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے نا کہ امریکن ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. یہ چائنا اتنا زیادہ وہاں پر مائنز اور منرلز کا کام کر کے نکال رہے ہیں، وہ ان کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے. چائنا کو ان کو انفلوئنس یوز کریں کہ جب آپ چائنیز چاہتے ہیں کہ ہم CPEC بھی بنا لیں، گوادر پورٹ بھی آپریشن کر لیں. 8 دن میں کاشکر سے گوادر میں ٹوٹل ان کی جو ہوتی ہے وہ یہ مڈل ایسٹ افریقہ سمندر سے جاتے ہیں، 90 دن لگتے ہیں. تو یہ چائنا کو چاہیے جب وہاں کام کریں، ان کو مجبور کریں، انفلوئنس کریں، ان کو پیسہ مت دیں، بھوکے مریں گے، خود وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور پاکستان کو چاہیے کہ ہم ان کے سارے افغان پھر ان کو سمجھ آئے گی. تیسری امریکن سے کہ آپ یہ گن چھوڑتے ہیں، آپ جاتے ہوئے ایمونیشن، ویپن، نائٹ ونڈو سب کھلے چھوڑ کے گئے تاکہ ان کے ہاتھ میں لگ جائیں اور افغانستان میں پھر امن نہ ہو اور پاکستان CPEC نہ بنا سکے. بیسیکلی آپ ایک اسلامک ملک ہیں، آپ ایک نیوکلیر ملک ہیں، آپ کی فوج بہت لڑاکا بیٹل ہارڈنڈ ہے، آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے حفاظت میں کریں گے. یہ وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں پاکستان کو کسی نیوکلیر ڈی نیوکلرائزیشن کی جائے، کیونکہ اسرائیل اس کے پیچھے اور انڈیا پیچھے، ان کو تھریٹ ہے. حالانکہ کیا امریکہ کہہ رہی ہے ہمارے ٹارگیٹ خطرہ خدا کے لیے پاکستان کی جوہری قوت، جوہری ایکسپیرینس ٹوٹل جو ہے وہ انڈیا اسپیسیفک ہے. وی گاٹ نو فینٹر ڈیزائن اگینسٹ اینی کنٹری.
اچھا سر، لاسٹ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کروں گی کہ جو دوست ممالک ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، تو وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں چائنا بالکل کر سکتا ہے، آپ کو مڈل ایسٹ سعودی عرب کر سکتا ہے، ایون امریکن کا انفلوئنس ایسا دیں کہ کمی کریں گے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. چائنا کو تو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے. افغانستان سے سی پیک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو رہا. اگر چائنا ان کو پش کرے تو وہاں مائنز کہاں کام کر رہے ہیں وہاں کہاں نکالنے دیں. تو آپ دیکھیں چائنا کا افغانستان میں کچھ چینی مارا گیا، کوئی نہیں مارا گیا. ایسا ہی ہے. پاکستان میں کیوں مارا جائے؟ یہ دیکھیں اگر افغانستان پیس ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا، افغانستان، یہاں سے ہمارا سارا تجارتی سامان آئے گا بلوچستان گوادر پورٹ اور کی منڈی میں چلا جائے گا. تو یہ پاکستان کو نیوکلیر ملک کو نہیں ترقی کرنے دینا چاہتے. اس میں انڈیا کو ہم کر رہے ہیں ایز اے پراکسی کہ وہ چائنا کے خلاف، پاکستان کے خلاف یہ دہشت گرد اور چائنیز کو ہرا سکے اور وہ سی پیک نہ بنا سکیں. تو ہمیں ان ممالک کو، ہمسایہ ممالک میں رشیا ہے، چائنا ہے، ایران ہے، یہ مل کے اس کو پش کریں. آئی تھنک کوئی نہ کوئی حل نکلے. بالکل. کل DGISPR نے بھی یہی بات کی اور کہا کہ جو دوست ممالک ہیں ان سے بات کی جائے گی تاکہ اس مسئلے کا حل نکل سکے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. شکریہ وقت دینے کے لیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.